الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 160 سورة البقرہ آیت 160 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله سورة البقرہ آیت نمبر 158 سے گزشتہ سبق میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہاں اخلاق کو سنوارنے کے 5 آداب اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، تہذیب اخلاق، کہ ان 5 اعمال کی بنیاد پر انسان کے اخلاق میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور وہ 5 اعمال اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور صبر اور نماز۔ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی ذکر آ گیا، اور واشکروا لی ولا تکفرون شکر، اور تیسرا صبر، استعینوا بالصبر، اور چوتھا صلاۃ نماز، اور اب 5واں وہ ہے تعظیم لشعائر اللہ، اللہ کی شعائر کی تعظیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ سے، کہ انسان اس وقت تک با اخلاق نہیں بن سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت اس کے دل میں نہ آ جائے۔ شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ نشانی اور علامت کو کہا جاتا ہے، اور شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں۔ ان اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ان نشانیوں سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اسلام کا تشخص ظاہر ہوتا ہے، جیسے مسجد ہے، مسجد کو دیکھ کر اسلام کا تشخص ظاہر ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے کے اندر آپ چلے گئے اور اگر آپ نے مسجد دیکھی تو آپ دیکھ کر کہیں گے بھائی یہ مسلمانوں کی بستی ہے، حالانکہ کسی سے آپ نے پوچھا نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ پڑھا آپ نے نہیں ہے،
آپ نے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مسجد نظر آئی، تو یہ مسجد اسلام کا ایک تشخص، ایک علامت ہے۔ مسجد کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اسلام کا منظر یاد آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور بیت اللہ کو دیکھ کر اسلام کا تشخص ظاہر ہوتا ہے، تو بیت اللہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، کہ صفا سے لے کر مروہ تک اور مروہ سے لے کر صفا تک یہ چکر لگانا حج اور عمرے کے دوران، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، کہ بظاہر ان چھوٹی چھوٹی دونوں پہاڑیوں کے اندر کوئی کمال نہیں رکھا ہوا، لیکن وہاں ہم اس لیے دوڑتے ہیں یا چلتے ہیں کہ محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ حضرت ہاجر کی یاد تازہ کرتے ہوئے وہاں عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا وہاں کے چکر کاٹتا ہے، تو ایک دیوانہ وار ایک انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں میرا چکر لگانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ پاک کی رضا ہے۔ تو یہ کیا کہلائیں گے؟ شعائر اللہ۔ نماز شعائر اللہ ہے، اور سورۃ الحج میں ذکر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے بڑے بڑے جانور یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ اس موقع پر کسی بستی کے اندر آپ چلے گئے اور آپ نے ایک لاتعداد جانوروں کو دیکھا، جانور کھڑے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، قربانی کر رہے ہیں، قربانی کا موقع ہے، قربانی کر رہے ہیں۔ تو ان جانوروں کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اہل علم، متبع سنت کی اتباع کرنے والا شخص جو ہے اور علم رکھتا ہو قرآن و حدیث کا، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ علماء شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ کوئی بھی نیک آدمی وہ شعائر اللہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ پاک یاد آئے، وہ اسلام کا تشخص ہے، وہ اسلام کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تعظیم یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے، ان کی تعظیم دل میں موجود ہو، اللہ پاک کی طرف جو بھی شے منسوب ہے اس کی تعظیم دل کے اندر ہو۔ لہذا مسجدوں کی حقارت دل میں آ جانا یہ کفر کی نشانی ہے، سمجھے جی؟ اہل علم اور اہل دین کی حقارت کا دل میں آ جانا خاتمہ کفر پر ہونے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے۔ تو اس وقت تک انسان کے اخلاق مکمل نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اچھا بولتا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، پیار محبت سے بولتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اس طرح کی اللہ پاک کی جو شعائر ہیں ان کی تعظیم اگر اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو یقین جانیے وہ آدمی اخلاق حسنہ سے گرا ہوا ہے، اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ آپ اچھا اخلاق صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اچھا بولتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے تو یہی اچھا اخلاق ہے، نہیں۔ صبر بھی ہو، نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، شکر بھی ہو، تو یہ اخلاق حسنہ کے 5 درجے ہیں۔ ان 5 درجوں کی بنیاد پر اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک ان الصفا، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ صفا اور مروہ بیت اللہ سے مشرق کی جانب یہ چھوٹی چھوٹی 2 پہاڑیاں ہیں، اور اب تو یہ سیدھی زمین کر دی گئی ہے، اب تو پہاڑیاں ہیں بھی نہیں، جبکہ صفا جو ہے وہ جبل ابو قبیس کی جڑ ہے، اس کی تہ ہے، وہاں سے جبل ابو قبیس شروع ہوتا ہے، پہاڑ ہے۔ اور اسی طرح سے مروہ جو ہے وہ جبل قعیقیان اس پہاڑ کا نام ہے، تو یہ اس کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اور یہاں زمانہ جاہلیت کے اندر 2 بت نصب ہوتے تھے، صفا پر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی بت تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں یہ خیال آیا جب حکم آیا کہ تم صفا اور مروہ میں، حاجی کو چاہیے کہ وہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک اس طرح سے 7 چکر لگائے، تو خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، وہ تو مشرکین نے رکھے تھے، تو یہ
شبہ ذہن میں آیا، اس سوال کو ختم کیا گیا کہ نہیں، صفا اور مروہ میں چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ باعث ثواب ہے۔ گو کے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن صفا اور مروہ کی عظمت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کب سے؟ حضرت ہاجر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور بعد والے لوگوں نے اگر وہاں کوئی بت رکھ دیے ہے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لہذا اگر آج اللہ نہ کرے کسی مسجد پر غیروں کا تسلط اور قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں بت سجا لیتے ہیں، تو پھر جب مسلمانوں کا واپس تسلط آتا ہے، قبضہ آتا ہے، تو مسلمان وہاں عبادت کریں تو کوئی یہ کہے یہاں تو کل بت پڑے ہوئے تھے بھائی، تو نہیں، وہ اصل میں تو پہلے سے مسجد تھی۔ تو اسی طرح سے صفا اور مروہ پہلے عظمت کی جگہ تھی۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے، او اعتمر، یا عمرہ کرتا ہے، فلا جناح، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، علیہ، اس آدمی پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ کیا بات؟ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے، ان دونوں کا چکر لگا لے، صفا اور مروہ کا چکر لگا لے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، ومن، اور جو شخص تطوع، عمل کرتا ہے، خیرا، کوئی بھی عمل جو اس کے ذمہ لازم اور واجب نہیں ہوتا، جو عمل نیک کر لیتا ہے، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالی، شاکر، شکر گزار ہے، اللہ قدردان ہے۔ شاکر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قدردان۔ جب اللہ پاک کی طرف شکر کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک قدردان ہے، آپ کے عمل کی اللہ پاک قدر کرے گا، اللہ پاک آپ کو اجر دے گا۔ علیم، اور اللہ پاک جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ کون اس کی تعظیم کرنے والا ہے، دلوں کے حالات سے وہ آگاہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک الذین، وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپانا، پوشیدہ کرنا، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما، ان مضامین کو، انزلنا، جن کو ہم نے اتارا ہے، من البینات، واضح دلائل میں سے جو ہم نے مضامین اتارے ہیں، والہدا، اور ہدایت کی باتوں کو جو چھپاتے ہیں، من بعد اس کے کہ بیناہ، ہم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی قرآن میں، اولئک، ایسے لوگ چھپانے والے، یلعنہم اللہ، ان پر لعنت ہوتی ہے اللہ پاک کی، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہ کیا چھپاتے ہیں؟ یہ یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات و انجیل میں جو باتیں تھیں ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ جو باتیں چھپاتے ہیں اور ان کو اپنے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے تو پھر بھی ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، تو فرمایا ایسوں پر لعنت ہے۔ تو کتمان علم موجب لعنت ہے، خلاصہ اس کا یہ نکلا، علم کا چھپانا یہ موجب لعنت ہے، لعنت کا سبب ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس شخص سے کسی علم کے متعلق پوچھا گیا، کوئی سوال اس سے کیا گیا اور وہ جانتا ہو اور جانتے ہوئے بھی نہ بتاتا ہو، تو الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو دوزخ کی، جہنم کی آگ کی لگام اس کو ڈالی جائے گی کہ حق بات اسے معلوم تھی، اس نے کیوں نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو 100% معلوم ہو، نمبر 2 کوئی اور بتانے والا موجود نہ ہو۔ تو اگر ایک آدمی آپ سے زیادہ جانتا ہے، کوئی عالم اسی مجلس میں موجود ہے اور آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، وہ بات آپ کو معلوم بھی ہے، جب بھی اگر آپ نے کسی بڑے عالم کی طرف اس کو منتقل کر دیا، بھائی ان سے پوچھو وہ بڑے موجود ہیں، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کر سکتے۔ لیکن جہاں کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو نہ بتانے کی وجہ سے وہ آدمی گمراہی میں پڑ رہا ہے یا کوئی بڑا حکم چھوٹ رہا ہے اللہ پاک کا، اس موقع پر بتانا ضروری ہے۔ وہاں ساکت رہنا اور خاموش رہنا، اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے حدیث پاک میں، وہاں بولنا چاہیے آدمی کو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں حق بات کو، ان پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والوں سے مراد کیوں نہیں؟ فرشتے،
یلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، جنات بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی نے ایسا عمل کیا اور چھپایا اس نے، اس کے بعد اگر توبہ کر لی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اس حرکت کے بعد، واصلحوا، اور اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، چھپانے سے بچ جاتے ہیں، وبینوا، اور انہوں نے ظاہر کر دیا جو چھپایا تھا، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول کروں گا، اتوبو، میں توبہ کو قبول کروں گا۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے کہ شاکر، یہ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بندہ شاکر ہے مطلب ہے کہ شکر کرنے والا، اور اللہ شاکر ہے، اللہ شاکر ہے کہ اللہ مطلب عمل کی قدر کرنے والا، قدردان۔ اسی طرح سے تواب بندے کی طرف منسوب ہے تو کہیں گے تواب، فلاں آدمی تواب ہے، توبہ کرنے والا، اور یہ نام اللہ پاک کا بھی ہے تواب۔ اللہ کی طرف منسوب ہے تو تواب کا مطلب کیا ہوگا؟ توبہ کو قبول کرنے والا، تو نسبت سے معنی بدل جائے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ، ان بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مرے، وهم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر پر جن کا خاتمہ ہوا، اولئک علیہم ایسے لوگوں پر لعنت اللہ، اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی، والناس اور سارے کے سارے انسانوں کی، اجمعین سب کی۔ اب دیکھو نا یہاں ملائکہ اور فرشتوں کی تصریح آ گئی، تو اسی سے اوپر بھی معنی نکلتا ہے کہ وہاں پر بھی لعنت کرنے والوں سے ملائکہ، فرشتے، جنات یہی مراد ہے۔ اور چونکہ یہاں پر ملائکہ کا اور صرف انسانوں کا تذکرہ کیا، جنات کا تذکرہ نہیں آیا، جنات انسانوں کے تابع ہیں احکام میں۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دے دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اگر آپ کو یاد ہو نا تو بڑی مزے کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اب سورت کا وہ ابتدائی جو مضمون تھا، موضوع سورت، اس کا اعادہ ہوا ہے، یاد ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، شاباش۔ یا ایھا الناس اعبدوا، تیسرے رکوع میں جو آیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا پیچھے چلیں، پھر ایک مرتبہ آپ کو میں یہاں تک لے کے آتا ہوں خلاصے کے ساتھ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کیسا اللہ پاک کا شاندار اور بہترین کلام ہے۔ شروع میں آ جائے، لیکن اب آپ آیات سمجھتے چلے جائیں گے اور ذرا جلدی سے دیکھیں۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ٹھیک ہے جی، سیدھی راہ آپ نے مانگی ہے تو حکم آیا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، ہدی للمتقین، جو ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین۔ آپ نے ہدایت مانگی ہے، لو یہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی صفات کا بیان تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز کا قائم کرنا، نمبر 3 جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، نمبر 4 والذین یؤمنون ما انزل الیک وما انزل من قبلک، گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت پر یقین رکھنا۔ یہ 5 صفات جن میں ہوں گی وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ انہی کے بارے میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیابی پر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر جب اللہ پاک کی کتاب آئی تو لازمی طور پر 2 طبقے ہوتے، ایک ماننے والا، ایک نہ ماننے والا۔ تو ماننے والوں کا بیان تو آ گیا، اب نہ ماننے والوں کا بیان ہے جو نہیں مانتے، اور نہ ماننے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں اور ایک چھپ کر۔ جو کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کا بیان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، 2 آیتوں میں، ولہم عذاب عظیم تک 2 آیتوں میں ان کافروں کا بیان تھا جو کھلم کھلا بولو مخالفت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے،
یہ پورا کا پورا دوسرا رکوع آتا ہے، رکوع کے ختم ہونے کا تک آپ دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، یہ پورا کا پورا رکوع 13 آیات ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو مخالفت کرتے ہیں مگر چھپ کر کرتے ہیں، منافق جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے دعوے ذکر کیے تھے جھوٹے اور بیہودے، جو ان کے بے بنیاد دعوے تھے، ان دعووں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کے دعووں کو ذکر کر کے رد فرمایا۔ ایک دعویٰ یہ تھا کہ بھائی ہم تو ایمان لائے ہیں، دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں جی، چوتھا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ بڑے محبت کرتے ہیں جی، پانچواں دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ ان سب دعووں کو اللہ پاک نے رد کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 طبقوں کا بیان ہونے کے بعد پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ گویا کہ یہ تمہید ہے 2 رکوعوں میں۔ اس تمہید کے بعد اس سورۃ البقرہ کا موضوع یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اس رب کی بندگی کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس اللہ کا تعارف سنایا گیا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمانوں سے پانی برسایا۔ اور پھر اگر تمہیں شک اور شبہ ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، آیت نمبر 23، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ جو کتاب ہم نے پیش کی ہے اگر اس نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے نبی نے یا کسی بھی شخص نے، تو پھر اس کی مثال تم لے کر آؤ، اور اگر اس کی مثال نہیں لا سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، آیت نمبر 24۔ اور یہ قرآن کا مزاج ہے، جہاں جہنمیوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں ساتھ جنتیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، ماننے والے کو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا سے یہ بیان تھا، ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ رکوع اسی طرح سے پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اب دعویٰ صورت کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے، بندگی کے لیے کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے بندگی کے لیے، خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تو لہذا تمہیں بندگی کے لیے، عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم تمہیں جو حکم دے رہے کوئی ایسا تو نہیں دے رہے کہ جو تمہارے بس اور تمہاری استطاعت اور طاقت سے باہر ہو، حکم تو اس لیے دیا ہے کہ تم کر سکتے ہو، تمہیں بنایا ہے اسی فطرت پر۔ اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ شیطان کا تذکرہ بھی تھا کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، یہ تمہارے ساتھ گڑبڑ کرتا رہے گا دنیا میں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا، سمجھے بات۔ اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا کہ اے انسانوں تم سب سے اشرف اور افضل مخلوقات ہو۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل، جہاں 5واں رکوع تھا، یہاں سے روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے کہ خطاب انہی کو ہے۔ اور کیوں ان کو خطاب کیا گیا؟ کہ دنیا میں یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، بہت اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، بہت نوازا، اور بہت طویل اس امت کی عمر ہوئی ہے، بہت طویل اس کی عمر ہوئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو نا ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیے تھے۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو 5 احکام اور کچھ نواہی، 9 احکام اور 5 نواہی، 5 چیزوں سے روکا گیا، 9 احکام دیے گئے۔ تو کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو ہم نے حکم دیا تھا ان چیزوں کا، تمہارے لیے سبق ہے، تم مخالفت نہ کرنا جیسے انہوں نے مخالفت کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا یا بنی اسرائیل آتا ہے، رکوع نمبر 6 سے لے کر رکوع نمبر 15 تک، پارے کے آخر میں جو یا بنی اسرائیل آتا ہے وہ یا بنی اسرائیل، اور یہ آخر والا یا بنی اسرائیل۔ اب آخر میں آ جاؤ، یہ آیت نمبر 122 میں آ جائے، 122 رکوع نمبر 15 جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو 6 نمبر رکوع سے لے کر 15 نمبر تک یہ سارا بیان ہے بنی اسرائیل کی خباستوں کا، کہ ان تمام برائیوں کی بنیاد پر وہ اس اللہ پاک کی دھرتی اور اللہ کی زمین پر خلافت کے اہل اور مستحق نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ پاک کی نظروں سے گر گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر یہ برائیاں تھیں جن کا بیان یہاں پر آیا ہے: سحر کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، حق کی مخالفت کرنا، حق کو چھپانا، جان بوجھتے ہوئے اعمال میں سستی کرنا،
اور بلا وجہ کے لمبے لمبے اونچے اونچے دعوے کرنا، سمجھے جی، اور ملائکہ کے ساتھ دشمنی ٹھان لینا، کوئی حق بات بتاتا ہے اس کا دشمن بن جانا، نمازوں میں سستی، اور آپس میں قتل و غارت، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے کو اس کے ملک سے نکالنا، شہروں سے نکالنا، ان تمام برائیوں اور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے وہ گر گئے۔ اور پھر یہ جو یا بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 122 میں، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بیان کیا۔ یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، مسلمان کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی، مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تو یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آیت نمبر 124 سے ملت ابراہیمی کے حقائق سمجھائے گئے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ اور پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ 16واں اور آخری رکوع ہے جو اس پہلے پارے کا، یہاں ملت ابراہیمی سے جو اعراض کرے گا اس کا انجام بد بیان فرمایا۔ اور پھر ساتھ ساتھ قبلے کی تعیین، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، جہاں دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے پہلی آیت، یہاں سے قبلے کا تقرر تھا، قبلے کا تعین تھا کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہے، لہذا اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی قبلہ ہے، کعبہ تمہارے لیے قبلہ منتخب کیا گیا۔ ان دو رکوعوں میں قبلے کی حکمتوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اخلاق حسنہ سنوارنے کے 5 آداب ذکر فرمائے، اور 5 آداب کو ذکر کرنے کے بعد پھر دعویٰ اور موضوع صورت کا آیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا پروردگار تو وہ ایک ہی رب ہے جس کی بندگی کا تمہیں حکم دیا گیا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو پہلا جہاں سے دعویٰ شروع ہوا تھا نا، وہاں پر بھی اللہ پاک نے قدرت کے دلائل ذکر کیے تھے۔ دیکھو ہر آدمی جو دعویٰ کرتا ہے نا، اس دعوے پر وہ دلیل ذکر کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس تمہاری ہے؟ تو اللہ پاک یہ دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں ہی عبادت اور بندگی کا مستحق ہوں، میرے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ تو وہاں پر بھی دلائل دیے تھے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس پروردگار کی بندگی کرو اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 اس نے زمین کو بنایا۔ نمبر 4 اس نے آسمان کو بنایا۔ نمبر 5 آسمانوں سے اس نے بارش کو برسایا، اور نمبر 6 ان بارشوں کے ذریعے سے اس نے زمین سے غلے اور نباتات اگائے۔ تو جس ذات کے اندر یہ خوبیاں اور صفات موجود ہیں وہی عبادت کی مستحق ذات ہے۔ بات سمجھے؟ وہاں یہ دلائل تھے۔ اب دیکھو یہاں کیا دلائل آتے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں اپنے اس ربوبیت پر، رب ہونے پر، اپنے الہ اور معبود ہونے کے اوپر، اور عبادت کا مستحق وہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ وہی حاجت روا، مشکل کشا، دن کو پکارو رات کو پکارو، وہی پکار کو سننے والا ہے، وہی تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اس پر کتنے دلائل؟ 7۔ دیکھیے گا اور بڑے عجیب دلائل ہیں۔ اور دیکھو قرآن ایسی دلیل لے کر آتا ہے نا، ایسی ظاہر اور واضح دلیل جس کے لیے کوئی فلسفہ نہیں جاننا ضروری نہیں، بس ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس دلیل کو، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی عقل رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا اس دلیل کو جان سکتا ہے۔ تو دعویٰ یہ ذکر کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا پروردگار اور تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب دلیل دیکھو کیا دلیل دی۔ نمبر 1 ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا؟ اس اللہ نے۔ یہ اتنے بڑے بڑے آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، بغیر ستون کے، بغیر کسی شگاف اور دراڑ کے تمہیں دکھتے ہیں، اور اتنی بڑی زمین کرۂ ارضی گول کرہ تمہیں نظر آتا ہے، اور یہ سب کے سب کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر چکر لگا رہا، گھوم رہا۔ تو ان کو دیکھ کر تم نہیں سمجھ سکتے ہو کوئی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے؟ نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار، دنوں اور راتوں کا اختلاف، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا۔
اور کسی کسی علاقے کے اندر جو شمالی بلاد ہیں، دنیا کے شمالی حصے میں جو بلاد ہیں، جہاں 2 ماہ رات پڑتی ہے، پھر 2 ماہ دن آتا ہے، پھر جہاں آگے چل کے 6 ماہ رات پڑتی ہے، 6 ماہ وہاں دن آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا، کوئی ذات ہے جو یہ نظام بنا رہی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا اختلاف اور بدلنا، دن ہے پھر رات آ گئی، پھر رات ہے پھر دن آ گیا۔ نمبر 3 والفلک التی تجری، اور وہ کشتیاں التی تجری جو چلتی ہیں فی البحر، کس میں؟ سمندروں میں، بما ينفع الناس، وہ سامان لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی سامان منتقل کرتی ہیں دائیں بائیں۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 وما، اور وہ انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی جو اس اللہ نے اتارا، فاحیا، تو زندہ کیا، بھی، اس پانی کے ذریعے سے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد، مرنے کے بعد مری ہوئی زمین کو اللہ نے زندہ کیا۔ مری ہوئی زمین کے زندہ کرنے سے مراد بنجر زمین کو اللہ نے قابل کاشت بنا دیا، اندر سے ایک کومپل نہیں نکلتا تھا، ایک سبزہ، ایک ذرہ کوئی شے نہیں نکلنے والی تھی، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، کس طرح سے لہلاتے ہوئے سبزے نکلنے شروع ہو گئے۔ اور اس میں تمہارے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ جو اللہ اس بنجر زمین سے سبزے نکالتا ہے وہ موت کے بعد تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ بعد موت، وبث فیہا، 5ویں دلیل، وبث فیہا من کل دابہ، بث، پھیلا دیا، فیہا، اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانوروں کو اس زمین میں اس نے پھیلا دیا۔ درندے پیدا کیے، پرندے پیدا کیے، چرندے پیدا کیے، بندے اللہ نے پیدا کیے، کیا کیا اللہ کی مخلوقات ہیں، صحراؤں میں دیکھو، جنگلوں میں دیکھو، سمندروں میں دیکھو۔ 6ٹھی دلیل، وتصریف الریاح، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا آنا، بارشوں سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں اور بڑے بڑے ٹنوں منوں کے بادلوں کو ہانک کر دائیں بائیں لے کے جاتی ہیں۔ آج جناب محکمہ موسمیات نے بتایا جی بارش ہو گئی ہے جی، صبح اللہ پاک کی ایک اللہ نے ہوا چلائی، سارے کے سارے بادل منتقل ہو گئے کسی دوسرے علاقے میں۔ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے موسمیات والے بھی، بھائی وہ تو اندازے لگاتے ہیں، بھائی وہ اندازہ لگاتے ہیں، سمجھے جی، تو کبھی کبھی وہ اندازہ ٹھیک نکلتا ہے، کبھی ٹھیک نہیں بھی نکلتا۔ تو وہ تصریف الریاح، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہواؤں کا۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہ اللہ۔ والسحاب المسخر، 8ویں دلیل اور 7ویں، والسحاب المسخر، اور بادل المسخر جو لٹکے ہوئے ہیں آسمان و زمین کے بیچ میں، کتنا بڑا پانی لے کر لٹکے ہوئے۔ جب بارشیں نہیں ہوتی تو سمندر سے اٹھاؤ نا، پورے شہر پر برساؤ، کون برسائے گا؟ مصنوعی بارش کون پوری کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ ہی سمندروں سے پانیوں کو، قطرات کو اٹھاتا ہے، اور کھارے پانی کو اللہ پاک اٹھاتا ہے اور فضاؤں میں لے جاتا ہے اللہ پاک، پھر اس سے وہ کھارا پن ختم کرتا ہے، پھر وہ برساتا ہے، پھر وہ زمین کی تہوں میں جاتا ہے، اور پھر تمہارے کنووں کے اندر پانی آتا ہے، تمہارے نہروں میں، تمہارے چشمے میں پانی آتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی نہیں ہے کیا ہے؟ تو یہ 7 دلائل اللہ پاک نے سمجھائے ہیں، ان دلائل پر غور کرو۔ پھر دیکھتے ہیں نمبر 1، بولو بھائی، آسمان، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کا پیدا کرنا۔ نمبر 2، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کا اختلاف۔ نمبر 3، والفلک التی، کشتیاں، التی تجری جو چلتی ہیں سمندروں میں، بما ینفع الناس، ان سامانوں کو لے کر جو لوگوں کے نفع کے لیے۔ نمبر 4، وما انزل اللہ، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور فاحیا به الارض، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے بنجر کو زندہ کیا، زمین کو۔ نمبر 5، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے چوپایوں کو اس نے پھیلایا۔ وتصریف الریاح، اور نمبر 6، ہواؤں کا چلنے میں، اور نمبر 7، والسحاب المسخر، اور وہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں زمین و آسمانوں کے بیچ میں۔ ان سب چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جن کے پاس عقل ہو۔ نہیں سمجھے؟ جن کے پاس عقل ہو۔ تو بھائی دعوے کر لو، جو آدمی ان دلائل کو سمجھ کر اللہ کو نہ سمجھے وہ کیا ہے؟ عقل مند؟ بولو، نہیں ڈرو بھائی، بے عقل ہے وہ، بے عقل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں نا، تو جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، سمجھے جی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں ایجادات کرنے والا ہے، ترقیاں کرنے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا، بس یہی عقل مند ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یاد رکھو،
کوئی بھی شے جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جب اس مقصد میں استعمال نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا۔ سورہ اعراف میں ذکر فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں نہیں سمجھتے، اور ایک جگہ پر کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، ان کے دل ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، نہیں دیکھتے آنکھوں سے، حالانکہ دیکھتے ہیں، کون سا کافر ہے جو نہیں دیکھتا، سبھی دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، کان ہیں لا یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتے نہیں، حالانکہ سارے سنتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے نہیں سنتے۔ جو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سنا، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا، جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھا، تو گویا کہ پھر اس کا دل ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو نفی کر دی، گویا کہ ہے ہی نہیں ہے اس کا دل، گویا کہ اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ان دلائل کو سمجھ کر جو اللہ کی قدرت کو نہ سمجھے تو گویا کہ اس کے پاس کوئی عقل ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ تو یہ سب دلائل کو دیکھنے کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولو تعلق، کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ کس کی بندگی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ کون حاجت روا؟ اللہ۔ کون مشکل کشا؟ اللہ۔ دن رات کو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو۔ مشکل میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو۔ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ سے۔ جب یہ بات آئی نا کہ میں اللہ اکبر، کتنا عجیب اللہ کا کلام ہے نا، کہ یوں سمجھو کہ ایک ناصحانہ کلام، ایک مصلحانہ اصلاح کرنے والا، ایک خیر خواہ کلام، تو پھر کہا دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اتنے دلائل آنے کے بعد وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض بیچارے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اندادن، کسی اور کو شریک بنا لیتے ہیں۔ کیسا گلہ آیا کہ اتنے سارے دلائل کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے ہو۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، کسی اور کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ یحبونہم، اور وہ اوروں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسا کہ محبت کس سے کرنی چاہیے تھی ان کو؟ اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ کہاں چلے گئے یہ؟ تو میرے دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، پتہ چلا کہ جو محبت اللہ پاک سے کرنی چاہیے، اگر وہ محبت کسی اور سے کر رہا تو اس نے دوسرے کو معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبوب بناؤ، معبود نہ بناؤ، ٹھیک ہے جی؟ تو اولاد محبوب ہوتی ہے، بیوی بچے محبوب ہیں، اور بیویوں کو شوہر محبوب ہیں، مال محبوب ہے، گھر سواری محبوب ہے، لیکن محبوبوں کو معبود نہ بناؤ۔ معبود کیسے ہیں کہ جب آپ ان کو پانے کے لیے اور ان کی رضا پانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دو تو آپ نے اسے معبود بنایا ہے۔ اللہ کی ذات عالی وہ ہے کہ جس کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا جان، مال، اولاد، گھر بار سب کچھ بولو لٹا دے، قربان کرے۔ نہیں قربان کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اپنی جان کو بھی آگ کے اندر پیش کر دیا، اولاد پر بھی چھری چلا دی، ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، بیوی کو کہاں چھوڑ کے آگے اس رب کو پانے کے لیے ساری قربانیاں دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں قربانیاں دی؟ جو مسلمان ہو گئے، کسی کا باپ مسلمان نہیں ہے وہ مکہ میں رہ گیا، خود مدینہ میں آگے، بیوی مسلمان نہیں ہے وہ وہیں رہ گئی، خود ادھر آگے، شوہر مسلمان نہیں ہوا وہ وہیں رہ گیا، یہ ادھر ہجرت کر کے آگے۔ تو یہ افتراق آیا نہیں آیا، لیکن یہ اتنی بڑی قربانیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے ساری قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ قربانیاں اتنی کسی اور کے لیے دیتا ہے نا تو پھر یہ اس کو اس نے معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، جہاں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، اللہ کے حکم چھوڑ کر غیروں کے پیچھے اتنا چلتا ہے، چاہے وہ کوئی عورت کے پیچھے چل رہا ہو، عورت کسی مرد کے پیچھے چل رہی ہو، چاہے وہ اولاد کے پیچھے ایسے چل رہا ہو، تو اس نے ان کو کیا بنایا ہوا ہے؟ معبود بنایا ہوا ہے۔ تو یہ 7 دلائل کو ذکر کرنے کے بعد کتنے پیارے انداز سے سمجھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، ارے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، پھر بھی ایسے لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادن، اوروں کو معبود، يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت رکھتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے۔ حالانکہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حباً، ان کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ للہ، اللہ سے۔
ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی بھائی؟ اللہ کی. کس کی بھائی؟ اللہ کی. سمجھے جی؟ اللہ کی محبت. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر حکم آیا، سارے کاموں کو چھوڑ دو. اب اللہ کی محبت، اب اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے. اب دکان بند ہونی چاہیے، اب کاروبار بند ہونا چاہیے ہیں جی. اب گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ختم ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر کی جب آواز آئے نیند قربان ہونی چاہیے. پھر فجر کے لیے نیند قربان نہیں ہوئی تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، نیند کی محبت زیادہ ہے. یہ باتیں دیکھنے کی ہیں. 2 گھنٹے پہلے 2 بجے 3 بجے جناب بیوی نے اٹھایا، بچہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، چلو جی لے گئے اسپتال میں، دوا دارو دے کر واپس آئے، اور ٹھیک اس وقت گھر میں آ کے لیٹا کہ 1 گھنٹہ فجر کی نماز کو رہ رہا تھا. 1 گھنٹے کے بعد اللہ اکبر کی آواز آئی، اب نہیں اٹھا. بیوی کے بلانے پر اٹھ گیا، بچے کے لیے تڑپ کر اسپتال میں پہنچ گیا اور رات کو نیند بھی قربان کر لی. تو اللہ کے حکم کے لیے نیند قربان نہیں کی تو پھر کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو اولاد سے ہے نا، بیوی سے ہے. پھر بیوی کا حکم اس کے سر پر مسلط ہوا ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے اس کے دل میں. تو یہ اپنے گھروں میں محنت کرو. یہ محنت کی ضرورت ہے معاشرے میں آج کہ اللہ کے لیے ہم قربانیاں دینے والے ہو جائیں. اللہ کے لیے ہم اپنا جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لوٹانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جب معاشرے میں یہ فضا پیدا ہو جائے گی تو دین کا غلبہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں وہ اللہ کی عظمت پیدا فرمائی لوگوں کے دلوں میں کہ پھر سب کچھ قربان کرنا آسان ہو گیا نا. سب کچھ قربان کرنا آسان ہو گیا. 13 سال کی محنت کے بعد چلو بھائی اب نکلو، گھر چھوڑنا ہے، جی تیار ہے. بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، جی تیار ہے. جدائی ہو جائے گی، جی تیار ہے. بیٹا سامنے آیا تلوار چلانی پڑے گی، جی تیار ہے. باپ آ گیا تلوار چلانی پڑے گی، جی تیار ہے. سبحان اللہ. اسلام یہ چاہتا ہے آپ سے، سمجھے جی. یہ آدھا اسلام جو بس اپنے موافق اور مرضی کی باتیں ہیں، بسم اللہ جی ٹھیک ہے جی، بس اسلام ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے جناب، اور جناب سالانہ ہم زکوٰۃ بھی دے دیں گے جی، اور حج اور عمرہ بھی کر لیں گے، اور جی ہم نے تو بڑا احسان کر لیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر. نہ بابا، کوئی احسان نہیں کیا، کوئی احسان نہیں کیا. سمجھے جی. اسلام ایک بنیاد چاہتا ہے نا. آج کافر کہتا ہے، یہودی کہتا ہے مسلمان بنیاد پرست ہے، تو مسلمان ڈرتا ہے، نہیں بھائی میں بنیاد پرست نہیں ہوں. اور کیوں نہیں ہے تم بنیاد پرست؟ ہوں بنیاد پرست. میری بات کو کہیں اور نہیں لے جانا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہیں ہماری بنیاد ہے، ہمارا اسلام ہے، ہم ایک بنیاد پر ہیں. دنیا کا کوئی مذہب بغیر بنیاد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ایک بنیاد ہے بھائی، ہماری ایک تاریخ ہے. ہمارے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. غیروں کی زندگیاں نہیں، یہود و نصارہ کی زندگیاں ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہیں. ہمارے لیے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت قابل تقلید ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر اللہ پاک اتنا ہی مکلف بناتا ہے کہ جتنا آپ کی استطاعت ہو. جس کو جو چھوڑنے کی قربانی دینے کی استطاعت ہے، اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو وہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا. تو اس لیے اپنے گھروں پر محنت کرو بھائی، اپنی اولادوں پر محنت کرو، قرآن سیکھو. تو دیکھو نا، 7 دلائل کو ذکر کرنے کے بعد پھر مطلب عقل کیا کہتی ہے کہ اتنی ساری باتیں، ایک نے یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا. یہ اگر ایک باپ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ارے بھائی میں نے بیٹے پر یہ بھی احسان کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پھر بھی اس نے مجھے چماٹ مارا، تو آپ کیا کہیں؟ اچھا پھر بھی؟ تو اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے پھر بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ. پھر بھی کچھ ایسے سر پھرے ایسے ہیں عقل کے سے فارغ کہ انہوں نے کیا کیا؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا ہے. اور میں پھر عرض کروں گا بات، معبود بنانے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ کسی بت کو جا کے پوجا کرے اور پتھر کو پوجا کرے. آج کل بھی بہت سارے معبود بنائے ہوئے ہیں، سمجھے جی. موبائلوں میں بھی بہت سارے معبود ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کس سے ناجائز ناحق محبت کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معبود ہی تو ہے. ایسی محبت ان سے کر رہا ہے کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا، حالانکہ ایمان والے اشد، سب سے زیادہ حباً للہ، کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. اور ایک پھر سخت تخفیف آخرت کے اعتبار سے ڈرایا، ولو یرا
اگر دیکھ لیں ولو یرا، اگر دیکھ لیں الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، آج اگر وہ منظر دیکھیں، کون سا منظر؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب قیامت کے دن انہیں نظر آئے گا، اگر وہ کیفیت آج انہیں نظر آئے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو یہ یقین کر لیں کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، سارا اختیار اور قبضہ قدرت اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو یہ بتا دے کہ ظلموں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ظلموں کا معنی ترجمہ کیا ہے؟ اگر ولو یرا، اگر دیکھ لیں الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، کون؟ شاباش، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ ظلم ہے، یہ ظلم یہاں پر مراد ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی محبت۔ اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کیا ہوتا ہے؟ چیز کو اپنے محل سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر استعمال کرنا۔ یہ دل اس مقصد کے لیے دیا تھا کہ اس میں اللہ کی محبت آئے، جب غیر کی محبت بٹھائے گا تو یہ کیا ہے؟ یہ ظالم دل ہے، یہ دل ظالم ہے، یہ دل ظالم ہے، سمجھے جی؟ وَلَوْ يَرَا، اگر دیکھیں الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اگر وہ آج منظر دیکھ لیں، اذ وہ والا منظر یرون جب دیکھیں گے العذاب قیامت کے دن عذاب کو، ان القوت پھر انہیں سمجھ میں آئے گی ساری کی ساری طاقت اور ساری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کو چھوڑ کر جن کو آپ آج معبود بنائے بیٹھے ہو اور جن کی پوجا اور پرستش کر رہے ہو، کسی طرح سے بھی پوجا ہو، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو محبت دیے بیٹھے ہو اور دلوں میں غیروں کو بسایا ہوا ہے، قیامت کے دن وہ سب برات کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے نہ نہ بابا، انہوں نے کوئی ہماری محبت نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی ہماری بندگی نہیں کی ہے، چلو پکڑو ان کو بھی، اور ہم تو ہیں ہی ہیں، جائیں گے جہنم میں، ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ دیکھو اذ تبرأ، وہ وقت یاد کرو، اذ تبرأ، جب بیزاری کا اظہار کریں گے، کیا کریں گے؟ بیزاری کریں گے، الذین وہ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، وہ پیشوا جس کو آپ نے معبود بنایا، وہ کیا کریں گے؟ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورأوا العذاب، اور دونوں کے دونوں طبقے دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، سارے تعلقات ختم، سب روابط ختم، نفسا نفسی بس، تقطعت کٹ جائیں گے، الاسباب سارے رابطے، اب کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب وہاں جنہوں نے معبود بنایا تھا اولادوں کو، اوروں کو، غیروں کو، کہیں گے ہائے کاش ایک بار موقع ملے دنیا میں ہم جائیں ان کو دبا کر رگڑیں، لیکن اب تو موقع نہیں ہے۔ وقال الذین، اور وہ لوگ کہیں گے الذین اتبعوا جنہوں نے اتباع کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایک مرتبہ ہمیں موقع مل جائے، کرہ ایک موقع ہمیں مل جائے، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان کی عبادتوں سے برات کا اظہار کریں گے دنیا کے اندر، کما تبرؤ منا، جس طرح سے وہ ہم سے آج انہوں نے برات کا اظہار کیا ہے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادتوں کو سامنے لے کر آئے گا، اعمالہم ان کی عبادتوں کو اللہ انہیں دکھائے گا، حسرات علیہم تاکہ ان پر افسوس ہونے۔ آپ کا کیا خیال ہے جہنم میں صرف ایک یہی عذاب ہے؟ ارے جہنم میں کئی قسم کے عذاب ہیں، جہنم میں ایک عذاب جلانے کا عذاب، سخت عذاب، حسرت کا عذاب ہوگا، ایک آدمی کو اتنا اندر سے افسوس ہوگا، ٹوٹ چکا ہوا افسوس سے، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سمجھے جی؟ تو افسوس کرنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، کسی بھی غم پر آپ غم کا اظہار کریں، اس غم کی بھی انتہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس غم میں نڈال ہو کر آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ نہیں نکل سکیں گے دوزخ سے، دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جب بات بھائی یہ آئی، سنو بڑی اہم بات، اللہ نے اپنی وحدانیت اور توحید اور اپنے رب ہونے پر 7 دلائل ذکر فرمائے، پھر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ان دلائل کے بعد بھی اللہ پاک کی بندگی
بولو نہیں کرتے، غیروں کے دروں پر جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، کیسے غیروں کے دروں پر جاتے ہیں؟ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا انہیں حلال سمجھتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا انہیں حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا، لیکن شرط ہے، دو قیدیں، جو زمین میں ہے وہ سب کھا سکتے ہو، پہلی شرط حلال ہو، دوسری شرط طیب ہو۔ نہیں سمجھا؟ حلال کا مطلب جس چیز کو اللہ نے حلال بتایا ہے وہ کھاؤ۔ بھینس کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، جنگلی جانوروں میں سے ہرن کا گوشت ہے، ٹھیک ہے جی، نیل گائے ہے، یہ کھاؤ، جو حلال قرار دی گئی ہیں وہ کھاؤ۔ نمبر 2، حلال کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ طیب بھی ہو، اپنی ملکیت ہو۔ غیر کا مال چوری کر کے لے آیا تو کہا نہیں میں حلال ہی کھا رہا ہوں نا، بکری حرام کون سی ہے، حلال ہی تو ہے۔ ذبح بھی کر کے کھایا، بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اس پر تکبیر بھی کہہ رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، سمجھے جی؟ تو فرمایا کہ کلوا مما فی الارض، کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا۔ اور دیکھو نا قرآن مجید، یا ایک آپ کو میں ایک اسلام کا ایک واضح ایک حکم بتاؤں۔ دیکھو اباحت، اس سے پتہ نہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل تو خیر نہیں ہے، لیکن سمجھو اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، حرمت اصل نہیں ہے۔ یہ ایک بحث ہے عبدالرحمن صاحب، ایک بحث ہے محدثین فقہا کے ہاں، کہ اشیاء کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، حرمت نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ۔ ساری دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اس کا مطلب ہے اباحت، مباح ہونا، جائز ہونا اصل ہے۔ پھر چند گنوا دی، بھائی یہ نہیں کھانا، بس۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ساری دنیا کی اسلام یہ بتا رہا ہے کہ سارے کام تمہارے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں، بس چند استثناء کر دیا، یہ نہیں کرنا۔ ایک آدمی یہاں سے جناب صدر جاتا ہے اور اس کو آپ نے بتا دیا ادھر بھی دیکھ سکتے ہو، ادھر بھی جو چاہو دیکھو، وہ فلان جگہ جو سین بورڈ 4 لگے ان کو نہیں دیکھنا، بس۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ تو اب یہ جو باقی جگہ دیکھنے کی تھی نا، جہاں دیکھنا منع نہیں ہے وہاں دیکھ رہا ہو، تو آپ کہیں گے بھائی کیا دلیل ہے دیکھنے کی؟ اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھے بات؟ اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اباحت اصل ہے، مباح ہونا چیزوں کا کیا ہے؟ اصل ہے۔ ہاں جہاں حرمت ہے بھائی یہاں دیکھنا نہیں ہے، بھائی کیا دلیل ہے؟ اب دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آنکھوں سے جو چاہو دیکھو بھائی، سب کچھ دیکھو، سب کچھ دیکھو، سب کچھ دیکھو۔ منع کر دیا غیر محرم کو نہ دیکھو، ایک بات۔ منع کر دیا کسی کے عیوب کو مت دیکھو، منع کر دیا کسی کو حقارت سے مت دیکھو، یہ منع کر دیا۔ منع کر دیا کسی کے ستر کو مت دیکھو، یہ منع کر دیا۔ یہ چند استثناء کر دیے نا، باقی جو مرضی ہے دیکھو، بس۔ اسی طرح سے جو مرضی ہے کھاؤ، منع کر دیا چند چیزیں حرام قرار دی گئی، یہ حرام ہے یہ نہیں کھاؤ۔ حلال میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن حلال میں سے منع کر دیا کہ حلال اپنی ملکیت ہوئی تو کھائیے گا، کسی اور کی ملکیت پر ہاتھ مت ڈالیے گا، اس لیے کہ حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگائی ہے ہم نے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کا مزاج سمجھو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب دیکھیے گا، اب یا ایھا الناس، لوگوں کلو کھاؤ جناب، مما فی الارض، حلال جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلالا طیبا جو پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ۔ اچھا جب آدمی حرام کی طرف جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ وہ کمبختہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، وہ لے کے جاتا ہے آدمی کو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ تمہیں حرام کی طرف لے کر جائے گا نا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا اور صریح دشمن ہے، تمہارا دوست تھوڑا ہی۔ اگر دوست ہوتا نا تو پھر آدمی اس کی بات مانتا، چلو بھائی آج دوست کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کب سے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ ظالم تمہارے ساتھ، اس وقت سے اس کی دشمنی تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کی پیروی نہ کرنا، حلال اور حرام میں اس کی باتوں کو نہ ماننا۔
اچھا جی، اس کی دشمنی کیسے ہے؟ کیا وہ ڈنڈا لے کے آتا ہے؟ نہ، انما یامرکم، بے شک تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برے اعمال کا، والفحشاء، بے حیائیوں کا۔ بالسوء، سو کہتے ہیں ان برائیوں کو کہ عقل کہتی ہے کہ یہ برا ہے، قتل عقل بھی کہتی ہے یہ غلط کام ہے، زنا عقل کہتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، سمجھی، چوری عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غلط کام ہے۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اعمال، یہ سو کہلاتے ہیں، عقل بھی جن کا حکم لگاتی ہے۔ والفحشاء، اور وہ کام جو برے ہیں، شرعن جو کام برے ہوں، وہی بات ہے جیسا کہ جناب کیا ہے، جانور ہے تو حلال، سمجھے، لیکن کسی اور کا اٹھا کے کھانا، یا اسی طرح سے جانور بغیر ذبح کیے ذبح کھا لینا۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، خود مر گیا ہے، اللہ نے مارا ہے تو کیا کرے؟ نہیں کھائے گا، اور خود مارا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے جی۔ یہی اعتراض کرتے ہیں ہندو، سکھ، مسلمانوں پر، بات سمجھے۔ تو ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان تقولوا، تم بولو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو اللہ نے نہیں کہا ہے، جو تم نہیں جانتے ہو وہ اللہ پر جھوٹ باندھو تم۔ شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب جھوٹ باندھنے کا؟ جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا انہیں تم حلال سمجھو، اور جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا، جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا انہیں تم حرام سمجھو۔ تو یہ مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر تم نے جھوٹ باندھا ہے نا، اور پھر خاص طور پر اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر رہے ہو کہ وہ نہیں، یہ تو حلال ہے بھائی، یہ تو حلال ہے، یہ تو حلال ہے، کیوں حرام کی طرف جاتے ہو بھائی؟ سمجھے جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہاں جی، اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اتباع کرو، پیچھے کرو، پیچھے چلو، پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ، جو اللہ پاک نے اتاری ہے، قالوا، یہ کہتے ہیں، بل نتبع، نہ بابا، ارے بھائی ہمارے خاندان میں ایسا چلا آ رہا ہے، قالوا بل نتبع، کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے، ما الفینا، ما اس طریقے کی، الفینا ہم نے پایا ہے، علیہ جس طریقے پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، ہمارے خاندان میں یہ رواج چلا آ رہا ہے۔ شادی ٹھیک ہے مول صاحب، آپ نے باتیں بتائی ہیں، سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سب باتیں صحیح ہیں، لیکن ہم کیا کریں بھائی، کیا کریں؟ ہم تو بڑے برادری والے لوگ ہیں نا، تو ہم نے تو ایسا کرنا ہے، ہم تو ایسا کریں گے، تو پھر کرو۔ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں جب سنت آپ کو بتائی جائے اور پھر آدمی کہے کہ نہیں بھائی ہمارے رواج میں یہ چلا آ رہا ہے، تو یہ پھر اس آیت کا مصداق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اولو کان آباؤہم، ہاں اچھا تم آباء و اجداد کے پیچھے چلے آ رہے ہو۔ اولو کان، اوا کیا، لو کان آباؤہم، کیا اگر ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، کچھ بھی نہ سمجھتے تھے، عقل بھی نہیں رکھتے تھے، ولا یقتدون، نہ ہدایت پر تھے، تو پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ چلو اگر تمہارے آباء و اجداد عقل مند لوگ تھے، سمجھے جی، کون اپنے آباء و اجداد کو بے وقوف کہتا؟ کوئی نہیں کہتا، لیکن مراد یہ کہ اگر وہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے اور کسی کتاب اور قرآن کو ماننے والے تھے اور اس پر چلنے والے تھے 100%، تو ٹھیک ہے ان کے پیچھے چلو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ان کے بیان سوء فہم کا، سمجھ کا یہ حال ہے، بدترین سمجھ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی اسی طرح ہے، يَنْعِقُ جو آواز دیتا ہے، بما ان جانوروں کو، لا يسمع الا دعاء ونداء، لا يسمع نہیں سنتے، الا دعاء مگر بلانے کو، ونداء اور چیخنے اور چلانے کو۔ مطلب یہ ہوا کہ اتنے سارے دلائل آنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اگلا جو نہیں سمجھتا نا، اس کی مثال اس جانور کی سی ہے کہ جس جانور کو مالک بلائے اور وہ مالک کی پکار کو تو سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا کہ مالک مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، سمجھے جی؟ ہاں، تو پھر انسانوں کی مثال ان جانوروں کی سی ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، سمجھے؟ صم بہرے ہو گئے، سنتے ہی نہیں ہیں، بکمن گونگے ہو گئے، حق بولتے ہی نہیں ہیں، عمیٌ اندھے ہو گئے، دین کی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، فہم لا یعقلون جب سارے کے سارے حواس ختم ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ لا یعقل ہے نا بھائی، ذوی العقول نہیں ہے۔ ذوی العقول سمجھتے ہو؟ دو مخلوق، ایک ذوی العقول مخلوق، ایک غیر ذوی العقول مخلوق۔ انسان کو کہا جاتا ہے ذوی العقول اور جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر ذوی العقول۔ تو لا یعقلون کا مطلب کیا ہو گیا؟ پھر غیر ذوی العقول مخلوق ہو گئے، پھر تو جانور ہو گئے۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. جب بات یہ آئی تھی کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو تو اب ہم آپ کو حرام کی چند اور قسمیں بتاتے ہیں. ان حراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاتے رہو، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، واشکروا للہ. اچھا بھائی، نعمت کے آنے پر شکر بھی لازم ہوا کرتا ہے. جو ہم نے آپ کو پاکیزہ چیزیں کھلائی ہیں ان کے کھانے کے بعد واشکروا، پھر شکر ادا کرو للہ، اللہ کے لیے نا. 4 6 ڈشیں ایک وقت کھانے میں ہیں. اتوار کا چھٹی کا دن ہے، آج جناب مائیں بھی محنت کر کے پکائیں گی اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہیں جی، اتنی چیزیں. تو پھر آخر میں کہو بھائی شکر بھی اللہ کا لازم ہے. 4 چیزیں آپ نے کھائی ہیں نا، پکی ہیں، اتنا کھانا کھایا، اتنی اچھی چیزیں کھائی ہیں تو شکر بھی کرو. اتنے طیبات پاکیزہ چیزیں کھانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ شکر. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کرو. تو بندگی مکمل نہیں ہوگی جب تک شکر نہ ہو. سمجھے جی؟ انما حرم علیکم المیت، انما بے شک حرم اللہ نے حرام قرار دیا، علیکم تمہارے پر، المیتہ مردار حرام کر دیا. میتہ کہتے ہیں اس مردار کو جس پر تکبیر نہ پڑی گئی ہو، جس پر تکبیر نہ پڑی، بغیر تکبیر کے مر گیا ہو جو، سمجھے، وہ میتہ ہے. تو وہ حرام ہے تمہارے لیے جی، چاہے بکری ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے گائے ہو، جو بھی ہو حرام ہو گیا. والدم، اور اسی طرح سے بیت خون اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا. اس بیت خون سے فائدہ حاصل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی خرید فروخت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء، دوسری جگہ پر آیا تمام اجزاء، کہ تمام اجزاء اس کے. عجیب بات، باقی جانور جتنے بھی ہیں نا، ان جانوروں کو ان کی ہڈیاں صاف کر کے، اگر ان کے اوپر سے رطوبت ختم ہو گئی ہے تو ہڈیاں جانوروں کی پاک ہوتی ہیں، ہڈیاں پاک ہیں، ان کی کھالیں پاک ہوتی ہیں، استعمال کی جا سکتی ہیں. حرام جانوروں کی بھی کھالیں استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن خنزیر وہ جانور ہے کہ جس کا کوئی بھی جز قابل انتفاع نہیں ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طرح سے نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے بالوں سے، نہ اس کی ہڈی سے، نہ اس کی کھال سے، نہ اس کے چمڑے سے، نہ اس کے کسی بھی جز سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، وہ حرام ہو گیا. تو اس لیے جن جن اجزاء کے اندر، جن جن چیزوں کے اندر خنزیر کی چربی ملی ہوئی آتی ہے، بچو ان چیزوں سے، تحقیق کرا کرو اور کوشش کرا کرو جو ہماری اسلامی مصنوعات ہیں ان کو استعمال کرو. نہ کیا ضرورت ہے ہمیں غیروں کی مصنوعات. ایک وہی چیز ہے جو ہمارے ملک پاکستان کی کوئی ایک چیز بننے والی ہے، وہ 50 روپے کی ہے، وہ باہر سے آ رہی ہے 150 کی، تو ہمیں 150 کی لینی ہے. بھائی کیوں غیروں کو فائدہ پہنچا رہے ہو؟ اپنے بھائیوں کی تجارت کو آپ نفع پہنچاؤ، اپنے ملک کو نفع پہنچاؤ، سمجھے. لیکن یہ ہمارا ایک رواج ہو گیا نا، ایک جناب یوں کہہ لیجئے کہ ایک معیار بن گیا، قائم ہو گیا کہ جناب یہ تو باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہر شے بھائی، اس کا صابن بھی باہر سے آ رہا ہے، اس کا ٹوتھ برش بھی وہاں سے آ رہا ہے، اس کی ہر شے باہر سے آ رہی ہے. بھائی اپنے ملک کی جو اشیاء ہیں انہیں استعمال کرو، غیروں کی بنانے میں کیا پتہ کیا کچھ ملا ہوا ہے. تو یہ ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہ حرام ہے تمہارے لیے. وما، اور حرام قرار دیا، ما ان تمام چیزوں کو، اہل بہ لغیر اللہ، جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا گیا ہو. جانور ذبح کرتے وقت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، ہاں جی، غوث اعظم کے نام، فلاں کے نام، فلاں کے نام، یہ ایسا ہی حرام جیسا کہ خنزیر حرام ہے. تو بکری ہے، ذبح بھی کی ہے، خون بھی نکلا ہے اس کا، لیکن اس نے اپنے ذبح کرتے وقت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے لیا اللہ کی جگہ پر. حضرت حسین کی نظر کر دیا، حضرت حسن کی نیاز کر دی، شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز کر دی. تو بھائی یہ ایسا ہی حرام ہو گیا جس طرح سے خنزیر حرام ہے. خنزیر کے برابر میں اسی کو ذکر کیا ہے، اسی کی بغل میں ہے یہ، سمجھے جی. فمن استر، یہ حرام کو بیان کرنے کے بعد، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فمن استر جو مجبور ہو گیا، مجبور کر دیا گیا، بے اختیار ہو گیا، غیر باغ لیکن وہ بغاوت والا، وہ چاہنے والا ہو نہ ہو، ولا عاد اور حد سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. حالت اضطراری میں حرام کے استعمال کرنے کی اجازت، یہ فمن استر سے کیا بیان ہے؟
حالت اضطراری میں حرام کو استعمال کرنے کی اجازت۔ حالت اضطراری 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حالت اضطراری یہ ہے کہ آدمی کسی بیابان صحرا میں ہے اور کوئی حلال شے کھانے کو میسر نہیں ہے اور موت واقع ہونے کو ہے، بھوک سے اتنا نڈال ہو گیا ہے، کوئی شے نہیں ملی، سمجھے جی، تو وہاں دیکھا تو شیر نے کوئی شکار کیا ہوا تھا، سمجھے جی، تو وہاں سے کوئی گوشت مل گیا تو وہی اٹھا کے لے آیا، کھا لیا، کوئی بات نہیں، سمجھے نہیں، اجازت ہے۔ کیوں؟ حالت اضطراری ہے۔ لیکن کیا کہا؟ کتنا؟ 2 شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، زیادہ چاہنے والا نہ ہو۔ اگر 3 بوٹیوں سے گزارا ہوتا ہے نا تو چوتھی نہ کھائے، 4 سے ہوتا ہے تو 5ویں نہ کھائے، 5 سے ہوتا ہے تو 6ٹھی نہ کھائے، ولا عادن، اور دوبارہ بھی نہ کھائے جب تک اس حالت میں دوبارہ اضطرار میں نہ آئے، تب تک نہ کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ دوپہر کو کھایا، شام کو پھر بڑا لذیذ تھا، چلو چلتے ہیں پھر لے کے آتا ہوں نا۔ تو ایک تو ہے حالت اضطراری، کون سی؟ بولو، حلال کھانے کا میسر نہ ہو تو۔ نمبر 2، کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو اور شدید بیماری کی وجہ سے کسی مسلمان اور ماہر ڈاکٹر نے اس کی دوا تجویز کی ہو اس حرام میں، تو پھر اس بطور دوا کے استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کسی مسلمان اور ماہر، 2 شرطیں، مسلمان بھی ہونا چاہیے، ماہر بھی ہونا چاہیے، سمجھے، وہ آپ کو علاج تجویز کرے کہ آپ کی جناب وہ نہیں ہے شفا سوائے فلاں چیز کے، تو پھر اس میں استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی بطور دوا کے، غذا کے نہیں، دوا کے، سمجھے جی۔ اور تیسرا، کوئی ظالم اگر آپ کو مجبور کرے حرام کھانے پر، اور ایسا مجبور کرے کہ اگر آپ نے نہ کھایا تو آپ کا کوئی عضو کاٹ لے گا، بدن آپ کی ٹانگ توڑ دے گا، بازو توڑ دے گا، زخمی کر دے گا، جان سے مار دے گا، تو پھر یہ بھی آپ کے اوپر کیا ہے؟ حالت اضطرار ہے، یہ مجبوری ہے، یہ اضطرار ہے۔ اور اضطرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ آج ہم نے خواہشات کا نام دے دیا اضطرار کو، سمجھے جی، ہاں یہ غلط ہے کہ نہیں بھئی ہماری ضروریات ہے، بھئی ضرورت نہیں، یہ اضطرار بامر مجبوری، بھائی تو بامر مجبوری پھر سمجھو۔ اسی سے پھر فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا، اگر کوئی آدمی کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے تو جب تک حلال میسر نہیں ہے اس حرام کو اختیار کیے رہے، لیکن ایسے ہی اختیار کیے رہے کہ اس پر توبہ استغفار بھی کرتا رہے۔ اس لیے کہا نا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، مگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو، تم توبہ کرو، اللہ سے مہربانی طلب کرو، اللہ سے حلال کی صورتیں اللہ پاک سے مانگو، سمجھے جی۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک ان الذين، وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان مضامین کو، انزل اللہ جو اللہ نے اتارے، من الکتاب قرآن مجید میں، سمجھے، پتہ ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا، ويشترون به ثمنا قليلا، اور اس کو چھپا کر اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں بہت تھوڑا سا ثمن، غلط سلط فتوے دیتے ہیں، جھوٹے فتوے دیتے ہیں، پیسے لے کر حلال کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ اولئک، ایسے لوگ، ما یاکلون، نہیں کھاتے، فی بطونہم، یا نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں کے اندر، الا النار، مگر کس کو؟ آگ ڈال رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، کھانا نہیں بھر رہے، آگ بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ پاک ان سے بات ہی نہیں کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن مہربانی والی بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ انہیں پاک کرے گا گناہوں سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، در حقیقت ایسے لوگ، اشتراو، یہ اختیار کرتے ہیں انہوں نے دنیا کے اندر، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے مقابلے میں۔ ایسے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ ہدایت کے مقابلے میں۔ 2 محفلیں لگی ہیں، ایک طرف دین کی محفل ہے، اچھی محفل ہے، ایک طرف ذرا دوسری والی محفل ہے، تو اب دیکھتے ہیں ایمان کیا تقاضا کرتا ہے کہ کہاں جانا چاہیے، سمجھے جی۔ کیا کریں جی، ان کو بھی راضی کرنا ہے نا، ان کو بھی راضی کرنا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے بس۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا اختیار کیا ہے؟ گمراہی کو اختیار کیا ہے، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اور کس کو اختیار کیا؟ عذاب کو، بالمغفرہ، بخشش کے بدلے میں۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ،
کیسے عجیب لوگ ہیں، جہنم پر صبر کیے بیٹھے ہیں، صبر کر لیں گے، جہنم کو برداشت کر لیں گے. فما اصبرهم علی النار، کیسے جہنم پر صبر کر لیں گے، برداشت کر لیں گے اس کو. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ ساری ضدی لوگ اور عنادی اس لیے ہوتے ہیں. بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ پاک نے کتاب کو تو نازل کر دیا حق کو واضح کرنے کے لیے. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یہ لوگ وہ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، شقاق پیچھے بھی آیا تھا نا، دوبارہ آیا، ضدی ہٹ درم، ساری باتیں سمجھ میں آنے کے بعد بھی نہ ماننا. کیوں نہیں مانتے ہو؟ میری مرضی ہے نہیں مانتا ہوں بھائی. اب مان لو بھائی. ارے نہیں ماننا بھائی، میری مرضی ہے نہیں مانتا ہوں. یہ لا نسلم ہے. تو لا نسلم کا کوئی حل نہیں ہے. لا نسلم سمجھتے ہو؟ مجھے نہیں ماننا بس. عربی میں کہتے ہیں لا نسلم، نہیں ماننا. تو چاہے قرآن لیا، حدیث لیا، جو مرضی لیا. یہ انہوں نے لا نسلم کا بورڈ لگایا ہوا ہوتا ہے اپنے سامنے، لا نسلم، نہیں ماننا. چاہے نو پارکنگ، یہ بھی لا نسلم ہے. تو یہ کیا ہے؟ لفی شقاق بعید، یہ کھلی ہٹ درمی میں ہے، بڑی ہٹ درمی میں ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. اب یہ موضوع ذرا پیچھے جائے گا. قبلے کی بات آئی تھی نا جہاں پارا شروع ہوا تھا، سیقول السفہاء. پھر دوبارہ سے اس موضوع کو دوبارہ سے ذکر کیا اور نیکی کی حقیقت سمجھائی کہ نیکی کسے کہتے ہیں. نیکیوں کی چند قسمیں بتائی. یہ پیچھے حرام بتائے، ان حراموں سے بچو تو پھر کیا کرو گے؟ نیکیوں پر آؤ. نیکیوں کی چند قسمیں بتائی، ساتھ قبلے کا بھی کچھ تذکرہ آ گیا. لیس البر ان تولوا وجوہکم، ارے سارا کمال یہی نہیں ہے، ساری نیکی یہی نہیں ہے. ان تولوا وجوہکم، کہ تم چہروں کو کر دو قبل المشرق، مشرق کی طرف یا مغرب. ہاں نیکی یہ ہے. ولکن البر من آمن باللہ، ولکن البر، ولکن صاحب البر، لیکن نیکی کرنے والا من یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے. اللہ پر ایمان رکھنا یہ نیکی ہے. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا نیکی ہے. والملائکۃ، ملائکہ پر، کتابوں پر، النبیین اور نبیوں پر ایمان رکھنا یہ نیکی ہے. اور کیا نیکی ہے؟ اچھا یہ عقائد ہیں. سبحان اللہ، بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا. نیکیوں کی پہلی قسم کیا آ گئی؟ عقائد، اعتقادیات. اللہ پر ایمان، آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان مفصل آگے نہیں آ گئی. ہاں جی. اور دوسری نیکی اعمال. وآت المال علی حبہ، جی، اور اپنے مال، وآتا، اور عطا کرتا ہو، المال، اپنے مال کو، علی حبہ، اللہ کی محبت کے لیے. اللہ کی محبت کے لیے کیا کرتا ہو؟ مال. یا دوسرا معنی ہے اور مال خرچ کرتا ہو باوجود محبت کے. مال سے محبت ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ خرچ کر رہا ہے. جی، تو اللہ سے زیادہ محبت ہے اس لیے اللہ کے حکم پر خرچ کر رہے ہیں. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو. وہ مسافر جو سفر میں ہیں، ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، سفر کا توشہ ختم ہو گیا. اور کس کو؟ والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. لیکن حقیقت میں وہ سائلین ہو، حقیقت میں سوال کرنے والے ہوں، بکاری نہ ہو بھائی. جی، تو جو آدمی حاجت مند آپ کو نظر آ رہا ہے، ضرورت سے حاجت مند ہے، کوئی معذور ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے نام کا مانگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو. لیکن اگر آپ دیکھتے ہو وہ روزانہ ہی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو پھر مت دو اسے. سمجھے جی؟ وہ تو آج کل تو ان کو تو زیادہ ملتا ہے. سمجھے جی؟ وہ پتہ ہے کہ جیب میں 5 روپے کا سکہ تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے، 2 کا سکہ کوئی رکھتا ہی نہیں، وہ تو آدمی نکالتا ہے، وہ دو اس کو. آج کل وہ پہلے چھوٹے بچے سکہ لے لیا کرتے تھے، آج تو وہ بھی نہیں لیتے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی نہیں لیتے تو فقیر ہی کو دیں گے ہم. تو اگر یہ سکے آپ جمع کر کے نا اچھی خاصی جب رقم ہو جائے تو پھر آپ کسی جگہ پر لگا دیں، پھر کام آ جائے گا. اور وفر رقاب، اور اسی طرح سے کہا کہ جناب قیدیوں کو آزاد کرنے میں، قیدیوں کی آزاد کرنے کی کئی قسمیں. ایک یہ کہ واقعتاً کوئی قید ہے جی جیل کے اندر کوئی پھنسا ہوا ہے، بے گناہ ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ وہاں سے اس کو رہائی کراؤ تو آپ کی سفارش سے، سمجھے جی، تو یہ بہت بڑا احسان ہے. یا کسی کو وہ قتل کر کے جیل میں گیا ہوا ہے، سمجھے جی، اور جناب مقتول کے ورثاء کچھ دیت چاہتے ہیں، دیت کا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دے دے تو ہم اس کو چھوڑوا دیں گے، تو ٹھیک ہے اس میں آزاد کرو، اجر کی بات ہے جی. اسی طرح سے کوئی آدمی مقروض ہے، قیدی آزاد کرنا، گردن چھڑانا، مقروض ہے، اس کی گردن قرضے میں پھنسی ہوئی ہے، آزاد کراؤ اسے، قرضہ ادا کرو.
ہیں جی، کسی آدمی کے جناب کثیر العیال ہے، بچے زیادہ ہیں، خرچ کم ہے اس بیچارے کا، اس کی گردن بھی بچوں میں پھنسی ہوئی ہے، ہیں جی، کچھ اس کے ساتھ تعاون کرو، یہ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنا، اب عبادات آ گئی۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا دینا۔ یہ پہلے والا جو مال دینا ہے نا وہ نفلی مال ہے، اور آتَ الزَّكَاةَ یہ واجب ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اخلاق کا بیان۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور فرمایا کہ جناب وہ لوگ جو عہد وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کریں تو اس وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، ہاں جی، فی البأساء تنگ دستیوں میں، والضراء بیماریوں میں۔ بأسا تنگ دستی، فقر، مالی تنگ دستی کو بأسا کہتے ہیں، اور ضراء جسمانی پریشانی کو، یعنی بیماری۔ وحین البأس، اور صبر کرنے والے ہیں وحین البأس، لڑائی کے وقت، لڑائی کے وقت دشمنوں سے بھاگتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں تقوی دار، یہی لوگ کیا ہیں؟ تقوی دار، تقوی اختیار کرنے والے۔ تو یہ نیکیاں بتائی ہیں کہ یہ نیکیوں کی قسمیں ہیں، یہ نیکیاں اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے دو حصے ہیں، یہ پہلا حصہ یہاں کے مکمل ہوا ہے، عبادات۔ یہ ساری باتیں آئی نا، اعبدوا، اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، ادھر معبودوں کو نہ پوجو، اس کو نہ پوجو، اس کو نہ پوجو، جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ان سے بچو، جنہیں حلال بتایا ہے ان کو اختیار کرو، یہ سب عبادات ہیں۔ اب آیا دوسرا حصہ، یا ایھا الذین، یہ انتظامی معاملات ہیں، ملک کو کیسے چلانا ہے آپ نے، سبحان اللہ، یہ پارلیمنٹ میں پڑھنے کی صورت ہے، سمجھے جی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ دوسرا حصہ ہے انتظامی امور، کیا کہیں گے اس کو؟ انتظامی امور، انتظامیہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، امور انتظامیہ، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کی جان کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کے دین کی حفاظت، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، دین کی حفاظت بتاتا ہوں۔ تو مال کی حفاظت مطلب یہ ہے کہ ایسے ملک کے اندر قوانین ہوں کہ اگر تمہارے مال پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اس کو سزا ہونی چاہیے، ہاتھ کٹنا چاہیے، آگے آ رہا ہے۔ اگر آپ کی جان پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے، قصاص ہونا چاہیے اس کا۔ آپ کے جان کی تحفظ، ظاہر، اچھا، یہ جان کا تحفظ آپ خود نہیں کر سکتے، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو آپ قصاصاً اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کا مال چوری کیا ہے، پکڑا گیا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے ہاتھ کاٹنا، آپ کے لیے قصاصاً قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ احکام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، حکومتی طاقت کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری بتائیے۔ اور تیسری چیز، آپ کے دین کی حفاظت کرنا، یہاں سمجھیے گا ذرا، دین کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسے ملک کے اندر دروس کا قیام جگہ جگہ ہو، صحیح بات کی ترویج ہو، خلاف شرع بات اگر کوئی بتا رہا ہو تو اس پر سرزنش ہو۔ بیرون ملکوں سے جب لوگ آپ کے ملک کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کا میل جل جب ان کے ساتھ ہوگا اور آپس میں اختلاط ہوگا تو وہ کہیں آپ کے دین کو خراب نہ کرے۔ باہر سے آ کر کوئی آپ کے ملک کے اندر کوئی خلاف شرع چیز تو نہیں پھیلا رہا، کوئی غلط کتاب تو نہیں پھیل رہی ہے، غلط لٹریچر تو نہیں پھیل رہا، یہ ذمہ داری ہے بھائی، سمجھے جی؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ یہاں اگر کوئی صحیح پہ بات کہہ رہا ہو تو اس پر بھی پابندی لگاؤ، اس پر بھی لگاؤ، اس پر یہ مدرسہ ہی بند کرو، یہ مدرسہ ہی بند کرو، یہ بھی بند کرو، یہ کیا ہے بھائی، سمجھے؟ تو یہ تینوں چیزوں کی حفاظت یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ سمجھے ہو تو اب پہلی بات آؤ، جان کی حفاظت کی بات آئی۔ کس کی بات آئی؟ جان کی۔ دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القصاص بدلہ، القصاص کا معنی بدلہ، برابری کا بدلہ، فی القتلى، کس میں؟ مقتول میں۔ قتلہ کا نا مطلب مقتول، قتلہ قتل نہیں ہے، مقتول قاتل کی جمع ہے اور مقتول کی جمع ہے قتلہ۔ ہاں، تو یہ تمہارے ذمہ لازم کیا گیا ہے، تو اس لیے علیکم کہا ہے کہ جناب یہ امور انتظامیہ ہیں، یہ ہاں جی، تو یہ
امور انتظامیہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس لیے کہ یہی تمہاری زندگی کا سبب ہے، اگر یہ قوانین نہیں ہوں گے تو ہر کوئی جان مار کے چلا جائے گا۔ الحر بالحر، الحر آزاد، جی قتل کیا جائے گا، بالحر کس کے بدلے میں؟ آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد اور غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى اور عورت عورت کے بدلے میں۔ ہاں البتہ قانون بتایا، کتنا پیارا مذہب، کتنا خوبصورت اسلام، کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں مکمل تو ٹھیک ہے بھائی، بسم اللہ، پھر حکومت قصاص نہیں لے گی، یا مقتول کے ورثاء قاتل سے کچھ دیت لے لیں، دیت سمجھتے ہو؟ پیسہ لے لیں، پیسہ لے کر راضی ہو جائیں۔ مثال کے طور پر بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، ورثاء نے کہا کہ بھائی ان بچوں کو تم دو، باپ تم نے مار دیا ہے تو دیت دے دو۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ کتنی؟ 100 اونٹ کی قیمت، اور 100 اونٹ کی قیمت دے گا تو پھر پتہ چلے گا، پھر دوبارہ وہ گولی اطمینان سے ذرا چلائے گا، دماغ ٹھکانے تو لگے گا نا اس کی، سمجھے جی۔ 100 اونٹوں کی دیت یہ ایک آدمی کا قصاص ہے۔ اگر وہ ورثاء 100 نہیں، کہتے ہیں ہم نصف دیت لیں گے، 50 اونٹ لیں گے، اچھا کہتے ہیں ہم چوتھا حصہ لیں گے 25، اچھا کہتے ہیں ہم صرف 10 اونٹ دے دو بس کافی ہے، جو جس طرح سے آپس میں مکمکا ہو جائے جائز ہے۔ تو اسلام نے نرمی رکھی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ بس جس نے وہ مارا تھا اب اس کو لٹکانا، نہیں، اسلام نے قانون بتایا ہے تاکہ اسے بھی چلو ٹھیک ہے، اگر غلطی سے اسے ہو گیا ہے یا اس کو بعد میں شرمندگی ہوئی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کے لیے بھی ایک گنجائش رکھی ہے نا۔ اور صرف گنجائش نہیں رکھی، ترغیب بھی دی ہے کہ مقتول کے ورثاء کو بھائی درگزر کر دو، درگزر کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ عدالت جب اسے پکڑے گی، کس کو؟ قاتل کو، تو مقتول کے ورثاء ساتھ آئیں گے، وارث باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وارث آئے گا، آخر دم تک اس کی گردن اڑانے تک قاضی اسے کہے گا بھائی درگزر کر دو، درگزر کر دو، معاف کر دو، وہ کہے گا نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ پھر جب جلاد کو حکم آئے گا کہ لو تلوار اور اب اس قاتل کی تم گردن اڑاؤ، پھر جلاد جب سامنے آئے گا، پھر قاضی اس سے پوچھے گا مقتول کے وارث سے بھائی کوئی گنجائش ہے؟ کہے گا نہیں، پھر پوچھے گا ہے نہیں، پکی بات ہے؟ ہاں پکی بات، پھر حکم ہوگا چلو گردن اڑاؤ تو اس کی۔ کسی بھی وقت اگر ذرا سا اس نے لچک دکھا دی اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی کیا معاف، تو ٹھیک ہے، معاف ہے، درگزر ہے۔ دیکھو کتنے پیارے قانون ہیں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، فمن پس وہ آدمی عفی له جس کو درگزر کیا گیا، عفیہ قاتل کو اگر درگزر کر دیا گیا، فمن وہ قاتل عفی له جس کو درگزر کیا گیا، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، بھائی سے مراد مقتول کے ورثاء، شیء کچھ درگزر کر دیا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، فاتباع لہذا تمہارے ذمے اے حکمرانو لازم ہے اتباع بالمعروف، اب شریعت کے مطابق اتباع کرو۔ شریعت کے مطابق اتباع کرو کا مطلب کیا ہے کہ اب دیت پر چھوڑ دو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور اس قاتل کے ذمہ ہے ادا کرنا مقتول کے ورثاء کو احسان، اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ ذالک تخفیف من ربکم، کہا یہ دیت کا قانون اور درگزر کا قانون یہ اس لیے بنا تخفیف من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ تخفیف ہو گئی۔ تخفیف سمجھتے ہو نا؟ ہاں، کمی، رعایت مل گئی ہے۔ ورحمتن اور اس شہانہ اس رب کا رحم تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، ورنہ اس قاتل کو تو ٹھکانے لگانا چاہیے تھا لیکن اس نے رخصت دی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اگر اس کے بعد معاف کرنے کے بعد درگزر کر دی اور اسلامی عدالت نے درگزر کا فیصلہ کر دیا کہ مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا، فمن اعتدى بعد ذلك، پھر بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد اگر جا کے تم نے قاتل کو پھڑکا دیا تو پھر غلط بات ہے جی۔ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص اس بدلہ لینے میں حیاتٌ زندگی ہے، زندگی کا بچاؤ ہے تمہارے لیے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، تو مطلب یہ عقل مندو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہونی چاہیے تھی، سمجھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو کس سے؟ شاباش، قتل سے بچو، سمجھے جی؟ یہ کس کا تحفظ آ گیا بھائی؟ جان کا۔ اب مال کا تحفظ،
مال کا تحفظ. کتب علیکم تمہارے ذمے لازم کیا گیا ہے. اذا حضر جب حاضر ہو جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کے احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس حاضر ہو جائے کیا چیز؟ الموت کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے ذمے لازم کیا گیا ہے. کیا لازم کیا گیا ہے؟ ان طرح کا خیرن اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو لازم کیا گیا ہے. کیا لازم کیا گیا؟ الوصیہ کہ مال کی کیا کرو؟ وصیت کر کے مرو. یہ لازم ہے کہ اپنے مال کی وصیت کرو کہ میں نے کس کا دینا کتنا ہے کس کا لینا کتنا ہے یہ وصیت کرو. کس کے لیے؟ للوالدین ماں باپ کے لیے وصیت کرو. والاقربین قرابت داروں کے لیے بالمعروف شریعت کے مطابق. حقا علی المتقین یہ متقیوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ایسا کریں. اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں. مرنے کے بعد جو مال ہوتا ہے نا وہ میراث تقسیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میراث. میراث کے نزول کے بعد میراث کے احکام جیسے سورۃ النساء میں آئیں گے. میراث کے احکام کے نازل ہونے کے سے پہلے یہ وصیت کرنا لازم تھا ہر آدمی کے ذمے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ اس کے مال کا کیا کرنا ہے. اب اگر وصیت کیے بغیر مر گیا نا تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مال شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، ماں باپ کو اتنا ملے گا، بھائی سب شریعت کے حصے متعین ہیں. لیکن وہ مال جو کسی سے لین دین ہے اس کے بعد متعلق وصیت کرنی چاہیے. اسے نہیں معلوم تو اس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. سب کو تو نہیں پتا تو وہ آپ کے پاس لکھا وہ ہونا چاہیے یا ہو. فمن بدلہ بعد ما سمعه فانما اثمه. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب وصیت کوئی آدمی وہ تو لکھوا کے دنیا سے چلا گیا ہے. اب جنہوں نے وصیت لکھی ہے یا جنہوں نے وصیت کے کلمات سنے ان کو چاہیے کہ وہ خیال رکھیں اس میں کمی بیشی نہ کریں. فمن بدلہ فرمایا جس شخص نے تبدیل کر دیا ہے وصیت کو بعد ما سمع بعد اس کے کہ اس نے اس کو سنا ہو فانما اثمه تو اس کا گناہ علی الذین انہی پر ہوگا یبدلونہ جو کیا کر رہے ہیں؟ تبدیل کر رہے ہیں. انہوں نے دستاویز کو بدل دیا اور جو غلط انہوں نے وصیت نشر کر دی ہے اسی پر حاکم نے فیصلہ کر دیا تو حاکم کو گناہ نہیں ہوگا اور مال جنہوں نے لیا ان کو بھی گناہ نہیں ہوگا. یہ گناہ کس کو ہوگا؟ تبدیل کرنے والے. ان اللہ سمیع علیم اللہ تبارک تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موص او جنفا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. فمن خاف سنیے گا کبھی کبھی وصیت کرتے وقت نا آخری وقت ہے وصیت تو کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وصیت کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں امرات الفار بیوی سے بھاگنے والا. بیوی سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت اپنے سارے مال کی وصیت کر رہا ہے یہ میرا مال فلاں جگہ پر دے دو فلاں مدرسے میں لگا دو فلاں مسجد بنا دو. بیوی کو کوئی حصہ نہیں چھوڑ رہا بچوں کو کوئی حصہ نہیں چھوڑ رہا تو اس کو کہتے ہیں بھاگنے والا. یہ مال سے بھاگ رہا ہے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہے تو اب اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی مرتے وقت کہ جناب یہ سارے مال کی وصیت کر کے جا رہا ہے فلاں کو دے دینا نا. اب 1/3 میں اس کی وصیت اگر 4 لاکھ چھوڑ کے گیا 3 لاکھ چھوڑ کے گیا تو 1/3 1 لاکھ میں وصیت نافذ ہوگی باقی میں نہیں. باقی ورثہ کا حق ہے. تو فرمایا فمن خاف من موصن فرمایا جب کوئی آدمی کو ڈر لگے یعنی خطرہ محسوس ہو من موصن کسی وصیت کرنے والے کی جانب سے جنفن کہ وہ غلطی کر رہا ہے یعنی کسی کی طرف داری کر کے اس کے حق میں زیادہ وصیت کر رہا ہے او اسمن یا جان بوجھ کر کوئی غلطی کر رہا ہے فاصلح بینہم اسی وقت وہاں صلح کرا دے. اسی وقت کیا کرا دے؟ صلح کرا دے اور وصیت ٹھیک کرائے. فلا اسم علیہ اس صلح کرانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم اللہ تبارک تعالی بخشنے والوں کو کے اوپر مہربان ہے. اللہ مہربان ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور جو اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ کس کی حفاظت ہو گئی؟ مال کی. اب آگے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزے کی بات آئی. اس سے دین کی حفاظت ہے. اس سے کیا ہے؟ دین کی حفاظت. چلیے انشاءاللہ اگلی نشست میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ